محترم حضرات، میں جناب کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ محبت کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سننے کے بعد آپ کے ایمان کے اندر تازگی آئے گی اور آپ کے ایمان کے اندر بہار آئے گی، اور ماہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی محبت دل میں پیدا ہوگی، ذوق پیدا ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی محبت ہمارے دلوں میں پہلے بھی ہے، لیکن یہ احادیث مبارکہ سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ماہ رمضان المبارک کی روزے کی اہمیت اور ماہ رمضان المبارک کی عزت ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ روشن ہو جائے گی۔ محترم حضرات، میں احادیث مبارکہ جناب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، چاند جس طرح طلوع ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھولنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ تو یقین کرنا، اس مہینے کے اندر جو بندہ رب سے جہنم کی پناہ کی دعا مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ کی عزت کی قسم خلاق عالم اس برکت والے مہینے کا صدقہ اسے جہنم سے ضرور بچائے گا۔ اور جو بندہ جنت کی دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں جنت کی طلب کرے، تو اللہ رب العالمین اس عزت والے ماہ رمضان المبارک کا صدقہ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، جناب حدیث تھوڑی سی احادیث مبارکہ طویل ہے، لیکن میں محبت کے ساتھ جناب کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ سنیں، ایمان تازہ ہوئے گا۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کی امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ میں چشتی کا وجدان کہتا ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دی تو کل بروز قیامت کے دن اسے جہنم میں نہیں جلائے گا، بلکہ اسے اپنی خوبصورت جنت عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر جوش کے اندر ہوتی ہے کہ حضور کی امت کی طرف اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، مولا پر تیری رحمت کی نظر ہم بھی چاہتے ہیں، ہم گناہ گاروں کی طرف بھی نظر رحمت فرما، مولا ہماری طرف بھی نظر رحمت فرما تاکہ ہماری بگڑی بن جائے۔ رحمت کا دریا الہی، رحمت کا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا ہی اللہ تیرا، جے ایک قطرہ، جے مولا ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جائے میرا، جے میں ویکھاں عملاں ولے، جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ مولا ہم گناہ گاروں کی طرف بھی ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جس کا مقدر بنا، یہ جس کی قسمت ہوئی کہ رب نے جس کی طرف نظر رحمت فرما دی، کل قیامت کے دن رب جہنم میں جانے کا حکم نہیں دے گا، بلکہ اپنی جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ محترم حضرات، رب کی رحمت دیکھیں کس قدر جوش کے اندر ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو سنت ادا کرے گا، اللہ
اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مہینے کے اندر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ جس بندے نے اس مہینے کے اندر صبر کے ساتھ گزارا، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اس زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ جاری کیے جو رب کو ناپسند ہو، کوئی گالی گلوچ نہ نکالے، اور اس کانوں کے ساتھ کوئی گانا بجانا نہ سنے، اور اسی طرح کسی غیبت نہ سنے، اور صبر کرے، ان ہاتھوں کو گناہوں سے روکے، پیٹ کو گناہوں سے روکے، پاؤں کو گناہوں سے روکے۔ جب یہ بندہ حضور کا امتی اس مہینے کے اندر صبر سے گزارے گا، یاد رکھنا صبر کا اجر اللہ رب العالمین نے اپنی جنت رکھی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتو، یہ نمازی آ رہا ہے، اس کے نمازوں کا ترازو کے اندر وزن کیا جائے، جتنا اس کا وزن بنتا ہے اس کے بدلے اسے اتنا جزا عطا فرما دیں، اسے اتنا خیر عطا فرما دیں۔ اور جب زکوٰۃ والا آئے گا، صدقہ و خیرات والا آئے گا، حج والا آئے گا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جتنا وزن ہوگا اللہ اتنا جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن جو صبر کرنے والا بندہ ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ فرمائے گا یہ صبر کرنے والا ہے، اس کا وزن نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بندہ اگر اپنے اہل و عیال میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو کریم آقا کی ذات نے ارشاد فرمایا گویا وہ میدان جہاد میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو محترم حضرات، ذرا احادیث مبارکہ محبت کے ساتھ سننا۔ میں جناب کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جناب جب پہلی ماہ رمضان المبارک کی رات آتی ہے اور پورے ماہ رمضان المبارک میں جب میرا امتی ایک سجدہ کرے گا، ماہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرے گا، اللہ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں اس سجدہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بہت بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ اگر کوئی حضور کا امتی حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی حضور کا غلام اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں آپ فجر سے نماز عشاء تک کتنا سجدے کرتے ہیں، نماز تراویح 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور اسی طرح کوئی خوش نصیب نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور کے غلام نوافل با نوافل پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم سنت، نوافل اور نماز تہجد پڑھیں کتنا سجدے ہیں، تو ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین 1500 نیکیاں اس مہینے کے اندر سجدہ کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو میں جناب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سجدے چھوڑ کے ثواب کو ضائع نہ کرنا، بلکہ یہ سجدے ادا کر کے اس ثواب کو حاصل کر لینا۔ کل بروز قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے، ان نیکیوں کا وزن آپ کو پھر پتہ چلے گا، اس کے ثواب کا آپ کو پھر پتہ چلے گا جب رب آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے نام کا جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل تیار کروائے گا۔ تو محترم حضرات، یہ تو ایک اٹل حضور نے فیصلہ کر دیا نا، یہ حضور کا فتویٰ آ گیا، جو روزہ رکھنے والا ہے رب نے اس کا محل جنت میں تیار کر لیا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ روزہ چھوڑ کے اس ثواب کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ اس ثواب کو ضائع نہ کریں، خدا کے لیے روزہ رکھیں۔
اس ثواب کو نہ جانے دیں، کیونکہ یہ میرے کریم آقا کی ذات کا فتویٰ ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کرتا ہے۔ اچھا بھلا اس دنیا میں بڑے سے بڑا انجینئر ہو، اگر کسی بلڈنگ کو تیار کرے تو وہ کتنا دروازے رکھے گا اس بلڈنگ کے؟ تقریباً 100 رکھ لے گا، اس سے زیادہ 200 رکھ لے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر ہوگا 500 دروازہ رکھ لے گا، لیکن اللہ جو روزے دار کا محل جنت میں تیار کرے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا 60,000 دروازہ ہوگا۔ اندازہ لگائیں 60,000 جس کا دروازہ ہو وہ محل کتنا بڑا ہوگا، وہ بھی جو ایک روزہ رکھے۔ تو ایمان سے بتائیں جو ایک روزہ رکھے اتنا بڑا انعام ہے، جو ماہ رمضان کے یا 29 یا 30 روزے پورے رکھے اللہ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا نہیں، جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین روزے دار کی ماہ رمضان المبارک کے آخری دن اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے روزے رکھنے والے کو۔ اللہ ماہ رمضان کے آخری دن یعنی عید الفطر کے دن، ماہ رمضان کو مبارک کے آخری دن اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یقین کرو جس بندے کے گناہ معاف ہوئے اور اسے موت آ گئی، اس حالت میں موت آئی کہ اس کے اوپر گناہ کوئی باقی نہیں تھے، یقین کریں اس کے پیدا ہونے پر بھی سلام ہے، اس کی موت پر بھی سلام ہے، قیامت کے دن اٹھنے پر بھی اسے سلام ہے۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دن اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے، ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ محترم حضرات، اگر رب نے روزے دار کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو ان پھر فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگاتا؟ ان فرشتوں کو کیوں کہتا کہ میرے اس روزے دار کے حق میں دعائے مغفرت کرو؟ اس سے مطلب یہ ہے، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ رب روزے دار کی بخشش کرنا چاہتا ہے، رب روزے دار کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یارو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش بخت ہے جس کے حق میں رب کے رحمت کے فرشتے دعا کریں۔ تو روزہ چھوڑ کے اس ثواب کو ضائع نہ کرنا، روزہ رکھ کے اس ثواب کو حاصل کرنا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اور میں آخری احادیث مبارکہ کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ ایک سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت اسے عطا کرے گا۔ اس درخت کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا عربی نسل کا گھوڑا اگر 500 سال تک دوڑتا رہے، فرمایا وہ گھوڑا تو تھک جائے گا پر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔